نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیات الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ جو ورڈ ہے الحمدللہ، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، کل تعریف، کل حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح کھانا کھانے کی جو بات کے دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس میں بھی جو ورڈ ہے، جو پہلا ورڈ ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے۔ اور تیسری جگہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، جو ہم بیت الخلاء کے بعد جو بھی پڑھتے ہیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس میں جو ایک ورڈ کامن ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام پوری کی پوری کائنات بنانے والا، پوری کی پوری زمین اور کائنات کا مالک صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک لہ۔ تو یہ جو پہلا ورڈ ہے، اس کی ڈیفینیشن جو بھی میں کر سکوں میں کروں گا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر تو انسان ادا کر ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات وہ کیسے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یعنی ہمیں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آنکھیں دی، سننے کے لیے جو ہے کان دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں۔ اور آپ صرف ایک دفعہ ایزیوم کریں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے، چند وقت کے لیے ہمارے جو بھی آرگنز ہیں، آنکھ، کان اور ناک، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ڈسٹرب کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ ایک جو بلائنڈ ہوتا ہے، جو ایک اندھا آدمی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا کسی کو، اس کی بینائی نہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کے دو یوزز ہیں۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر رکھی ہے، جس طرح سائنس میں ہوتا ہے ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے انسان دو کام کر سکتا ہے ایک وقت۔ دو کام ہیں جو کہ ایک وقت میں صرف ایک کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا تو وہ اچھے کام کر سکتا ہے یا تو وہ برے کام کر سکتا ہے۔ آنکھوں کا جو استعمال ہے وہ ہم بری چیزوں میں بھی دیکھ کر سکتے ہیں اور قرآن پڑھنے میں بھی کر سکتے ہیں، اچھے نیک کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک خانہ کعبہ کو جو آپ طواف نہیں کر رہے ہو، صرف دیکھ رہے ہو تعظیم کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے، عبادت۔ اور دوسرا بوڑھے والدین جو ہمارے مابین ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نعمت بخشی ہے، ہم اسے یوز کرتے ہیں، تو دو کاموں میں سے ایک کام ہم کر سکتے ہیں، یا اس کو اچھا استعمال کیا جائے یا برا استعمال کیا جائے۔ اور تمام باڈی کے آرگنز جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اتنے اہمیت کے حامل ہیں
کہ اس میں سے ایک بھی اگر آرگن کام کرنا بند کر دے، پیرالائزڈ ہو جائے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلز میں کس طرح کے لوگ جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام چیزیں جو ہے وہ درست رکھی ہیں، ہمیں اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پہنایا، اچھے سے اچھا علم دیا۔ تو جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو انسان جو ہے، قرآن میں اگر آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے 7 سمندر وہ ہیں جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، انک بن جائے، اور اس کو جو ہے یوز کیا جائے، یوٹیلائز کیا جائے اللہ کی تعریف لکھنے میں، تو پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی تعریف تو بالکل انلمیٹڈ ہے، لیکن ہم الحمدللہ کہہ کر جو ہے وہ شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ تو نے جو ہمیں نعمت دی، تو نے ہمیں کھلایا، الحمدللہ، سو کر اٹھے الحمدللہ کہ دوبارہ تو نے جو ہے ہمیں اٹھایا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن، نیند میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون ہمارے سامنے آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی اس چیز کی۔ تو دوبارہ جو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی اللہ تعالیٰ نیند کے دوران جو ہے وہ روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے روح لوٹا دیتے ہیں، ہم جاگ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ سونے کے بعد سے اٹھ نہیں سکتے۔ تو میرے دوستوں، تمام چیزوں کو، اور آخری چیز یہ کہ اہل جنت جو ہوں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو جو میں بتا رہا تھا، اس کا جو مین جو کیریکٹر ہے، مین جو آیات ہے، اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہوں گا۔ سورہ الاعراف کی چیپٹر نمبر 7 ورڈز 43، اس میں اہل جنت جو ہوں گے، جس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت عطا فرمائے، آخرت میں ہمیں اس قابل بنائے، اور اس دنیا میں جو ہے دین کے لیے جو ہے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اہل جنت جو ہوں گے، وہ جب جنت میں جائیں گے، یعنی انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ان کی تمام تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، شریعت پر عمل کر کے وہ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ ترانہ پڑھیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یعنی ہمارا جو کانسیپٹ ہوگا انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، تو جو بھی جنتی ہوں گے وہ یہ ترانہ پڑھیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو ان کا کانسیپٹ ایک کلیئر ہو جائے گا کہ دنیا میں جو ہم کام کیا کرتے تھے، دنیا میں جو ہے جس شریعت پہ ہم عمل کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نے مانا، ان پر چلے، بے شک اللہ اور اس کے رسول سچے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارتیں دی ہیں اور ڈر بھی سنایا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ تو وہاں پہ جب کرسٹل کلیئر کی طرح بات جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائے گی، جب جنت اور جہنم کے فیصلے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمارے ہو رہے ہوں گے، جنت بھی، اہل جنت جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم کی طرف جب جا رہے ہوں گے، پھر تو بات تو ساری کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو ہے یہ ترانہ پڑھا جائے گا۔ تو اسی لیے کوئی بھی نیک کام آپ کے ذہن میں آئے، کوئی بھی نیک بات جو ہے آپ کے ذہن میں آئے، کسی کی جو ہے مدد کرنے کا خیال آ جائے، پہلے جو ہے آپ کسی اور لائن میں ہو، پہلے دین کو فالو نہیں کرتے ہو، دین میں آ جائیں، نماز پڑھنے، پہلے نماز نہ پڑھتے ہوں، نماز پڑھنے لگ جائیں، اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔
اینڈ ٹائم پر بھی اگر ہدایت دے دے تو ہمیشہ اس دعا کو یاد رکھیں، سیکھیں، پڑھیں، پڑھائیں اور اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کیا ہے؟ چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 43، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو نماز پڑھنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں صرف بتا دیا جاتا ہے، سنا دیا جاتا ہے، لیکن توفیق دینے والی بات جو، جس طرح دنیا میں دو لوگ بستے ہیں، ایک جو مذہبی کہلاتے ہیں اور ایک جو کہ مذہب کو ہی فالو نہیں کرتے، ان کا مذہب سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نماز بھی کبھی کبھار پڑھتے ہیں، لیکن اللہ انہیں ہدایت دے دے اس بندے کو جو کہ پھر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائے، جو پوری رات بیٹھ کے فلموں میں اور میچز میں دیکھنے میں ضائع کرتا تھا، وہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اور ایک وہ آدمی جو کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی چھین سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، جس سے چاہے ہدایت دے، جس سے چاہے چھین دے۔ تو ہم سب کو جو ہے وہ یہ آیت پڑھنے کی ضرورت ہے، نیک کام ہمارے، نیک خیالات دل میں آئے، کسی کے لیے کوئی اچھی بات کسی کے دل میں آئے، تو یہ دعا جو ہے لازمی پڑھا کریں، جو کہ اہل جنت کا ترانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آج اس ایک آیت پہ بات ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلی بار جو ہے اگلی آیت کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔